السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی تفسیر کا 21واں رکوع انشاءاللہ، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں جو چیز زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کھیتی اور جانوروں کے حلال ہونے کو بیان فرماتے ہیں کہ اے مکہ والو، کھیتی اور ان جانوروں کو کھاؤ جن کی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی حرمت نہیں بیان کی گئی، اور کھیتی اور حلال جانوروں کے اپنے اوپر حرام کرنے سے شیطان کے وسوسوں اور خیالات کی پیروی نہ کرو۔ حلال چیز جو حرام اپنے اوپر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو حلال بتایا ہے، لیکن بہت سے لوگ اب بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح نہیں کرتے تھے اور انہیں ایسے چھوڑ دیا کرتے تھے، آزاد کر دیا کرتے تھے، اور ان کو ذبح کر کے کھانا اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل فرمائی گئی کہ شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان کی دشمنی واضح اور ظاہر ہے، اور شیطان برے کام اور گناہوں اور ایسے امور میں جھوٹ بولنے کی ترغیب کرتا ہے۔ تو شیطان کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر آگے والی آیت ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی کے کاموں کو کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں، لا یعقلون شیئا، کچھ نہ سمجھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ سیدھے راستے پر ہوں۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، اس کی ترغیب دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ تو رافع بن حرملہ اور مالک بن عوف بولے، اے محمد، ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، یعنی آپ کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ اچھے عالم تھے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں پر ایمان لاؤ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی باتوں پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا، انہیں اتنی عقل نہیں تھی اور وہ ہدایت پر نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ آگے والی آیت ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ سمن بکمن عمیون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ فہم لا یعقلون، کہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جس وقت مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کھیتی اور جن جانوروں کا حلال ہونا بیان کر دیا گیا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے حکم کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو جن چیزوں کی حرمت پر دیکھا ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ اور کیا ان کے باپ دادا ایسے نہیں تھے؟ اور یقیناً ان کے باپ دادا ایسے ہی تھے کہ ان کو دین اور کسی بھی نبی کی سنت پر کچھ علم نہیں تھا، پھر تم کیسے ان آباء اور اجداد کی اتباع کرتے ہو؟ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ ان کے آباء کو نہ امور دنیا کی عقل تھی، نہ وہ کسی نبی کی سنت پر عمل کرنے والے تھے، تو پھر یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی کس بنیاد پر اتباع کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کسی بات کی عقل نہیں رکھتے، یعنی جیسا اندھا بنا دیکھے مطلب اندھے کو کچھ دکھتا نہیں ہے، اسی طریقے سے انہیں کچھ نہیں دکھتا۔ گونگا اس لیے فرمایا کہ یہ حق بات نہیں بولتے، اور اندھا بہرا اس لیے فرمایا کہ یہ حق بات نہیں سنتے، بلکہ جو انہوں نے پہلے سے دیکھا وہی اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آگے والی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما
ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ایمان والوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاک صاف چیزیں نے دی ہیں وہ کھاؤ پیو، اللہ کا شکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اگر تم ان چیزوں کی حرمت اللہ کی عبادت کی طرح سمجھتے ہو تو پھر ان چیزوں کو مت حرام جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ان کو حلال سمجھنے میں ہے۔ یعنی کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو اللہ نے حلال چیزیں بیان کر دی ہیں ان کو حلال ہی سمجھا جائے، انہیں کسی طریقے سے اپنے اوپر حرام نہ کیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطیکہ کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد سے باہر نہ نکلے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر 3 چیزوں کو حرام فرما رہا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ ایک مردار، یعنی مردار اس جانور کو کہتے ہیں جو مرا ہوا ہو، چاہے وہ کوئی سے بھی جانور ہو، اگر وہ مر جائے جو ہم کھاتے ہیں حلال ہے ہمارے لیے، اگر وہ مردار ہے یا پھر زخمی ہو کر مر گیا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ مر گیا تو وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ مرغا، بکرا، بھینس، گائے جو بھی ہمارے لیے حلال ہے وہ سب حرام ہو جاتے ہیں اگر وہ مردار ہو۔ اور اگر وہ جیسے کسی نے کسی حلال جانور کے کوئی چیز پھینک کر ماری اور وہ زخمی تھا تو وہ مرنے سے پہلے اگر ذبح کر لیا جائے تو حلال ہے، لیکن اگر وہ مر جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور مچھلی اور ٹڈی، یہ 2 جانور ایسے 2 حلال ایسی چیزیں ہیں جو مردار بھی حلال ہے، یعنی کہ جو مچھلی ہے اگر وہ مری ہوئی ہو تو وہ حلال ہے۔ اس کے علاوہ تمام جانور جو اگر مر جائیں تو وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے دما سے مراد خون ہے، یعنی کہ خون ہر انسان کے لیے حرام ہے، یعنی خون کو خریدنا، بیچنا یا خون کا استعمال کرنا کسی بھی چیز میں وہ حرام ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کسی انسان کا خون لیا جاتا ہے تو وہ کیا حرام ہے، لے تو